جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈیٹ آئے گا وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لا ہے. اکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لا کے ساتھ. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے، تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، یہ احتساب کو بھول جائیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں. ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، جن ملکوں کے اندر کلین گورننس ہے، رول آف لا ہے، وہ خوشحال ہیں. اور جن ملکوں میں یہاں این آر او دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوؤں کو اور بیچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے، وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے. اس کی بہت میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی، کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی، سی پی آئی 25.5%، کنزیومر پرائس انڈیکس، سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%، آٹا، بجلی، پیٹرولیم، وہ لے لیں، پیاز لیں، ٹماٹر لیں، گھی لیں، دالیں لیں، 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے، ہمیں فیصل آباد میں ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں. ریمیٹنسز یہ آپ نے سنی لیا ہوگا، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ان کا مائنس آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں. مارچ کے اندر 16.4 تھا، آج پہنچ گئے 5.7 پہ. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. اور جو آئی ایم ایف کی اب آگے کنڈیشنز آپ نے سنی، ابھی شوکت کا میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے، اس کو روپے کو، تو وہ اب کدھر جا کے پڑتا ہے. تو میرا آخر میں دیکھیں میں صرف سم اپ کر رہا ہوں. تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم نے 8 ٹریلین تک لے کے جانی تھی، 8,000 ارب تک اپنی ٹیکس کلیکشن لے کے جانی تھی جب انہوں نے گورنمنٹ کرائی. اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے، 55 لاکھ 3 سال میں نئے نوکریاں ہم نے پروڈیوس کی. اور جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ اس سے ہم نے بہت تیزی سے اور آگے جانا تھا. تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا کہ $70 بیرل سے ہمارا ایک وقت پہ گئی $115 بیرل، جو ہمیں اصل پریشر. شہباز شریف کی جو سپیچ آنے سے پہلے کہ 6 مہینے میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا، فکر نہ کریں، میں وہ پنجاب سپیڈ جیسی تھی وہ میں ملک ٹھیک کر دوں گا. ایک تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑے اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے اپنا امیج بنایا ہوا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑا جینیس ہے، یہ تو ایکسپوز ہو گیا. دوسری چیز وہ اسحاق ڈار، وہ بڑا اس کے سارے کیسز معاف کیے، ساری کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے، اس کو ڈرائی کلین کیا، پھر NRO 2 دے کے یہاں بلایا، تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہے. ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا، اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بن جاؤں گا. میں نے ایسے بھی سلوگن سنے ہیں، لاہور کو پیرس بنا دیں گے. تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ کیسے ایک ملک سالونٹ رہے گا. ہر شور میں جاتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. ہم نے خود ماضی میں شور مچایا آئی ایم ایف کے پاس، کیونکہ
ساورنٹی کا ایشو آ جاتا ہے. جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے, اور یہ ایک بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے. وہ آپ کو حکم دیتے ہیں, وہاں ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غربت بڑھے گی. تو وہ جو لاس آف ساورنٹی ہے صرف اس لیے کہ آپ نے آپ ملک کو مینج نہیں کیا صحیح طرح, اور وہ ابھی ایک حکومت کی نہیں, یہ ایک مسلسل 30-40 سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے. تو میں صرف, کیونکہ آپ نے یہ سنے بھی ہوں گے اسٹیٹسٹکلی, میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں پاکستان ملا تھا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اکانومی ہمارے برے حالات میں تھی, پہلی دفعہ ہم گورنمنٹ میں آئے. میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا پہلی دفعہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے, ہمارا امریکہ کی طرح کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ 2 مہینے, اب جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی تو 2.25 مہینے ان کو ہر ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دی کہ ہمارے حالات کیا ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ملی ان کو, سو ان کی پوری تیاری کر کے لے کے آئے. ہمارا یہاں سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. ہمیں تو 3 دن پہلے پتا چلا کہ جناب اب ہماری میجورٹی پوری ہو گئی اور گورنمنٹ بن رہی ہے. اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آئے تو پہلی دفعہ پریزنٹیشن مجھے ملی کہ گورنمنٹ کی صورتحال کیا تھی. تو ایک نئی پارٹی بھی آئی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں, پہلی دفعہ ہم نے یہ پتا چلا کہ حالات کیا ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا ایسا تھا ہمارے خلاف کہ جی تباہ ہو گیا ملک اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہم آپ یقین کریں کہ جب ہماری کیبنٹ کے اندر یہ فگرز پریزنٹ کی گئی کہ ہماری 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ تھی آخری 2 سال, جو پاکستان کی تاریخ میں, اگر آپ ڈکٹیٹرز کو نکال دیں اور امریکن ڈالرز کو نکال دیں جو سیٹوں سینٹوں میں ایوب خان کے پاس آئے, ضیاء الحق کے زمانے میں افغان جہاد پہ آئے, جب انہوں نے کہا جی پینٹس ہیں تو انہوں نے اور ڈالرز منگوائے, اور پھر اپنے 80,000 لوگ مروا لیے وار آن ٹیرر میں اور وہ ڈالرز آئے. اس کو آپ نکال دیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمنس ہے. انہوں نے سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ایکسپورٹس بڑھی نہیں ان کے 5 سال کے اندر, تو یہ اکانومی کیسے ٹھیک کر کے چلے گئے؟ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی سب سے بڑا چھوڑ جائیں, ایکسپورٹس بڑھائے نا, تو وہ کیسی گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے؟ سو وہ ہمیں ملک ملا, اور میں صرف یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں. اس طرح کا میڈیا پروپیگنڈا ہم نے فیس کیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا پریشر میڈیا نے ہمارے اوپر ڈالا. ایک طرح آج کہہ رہے ہیں نا جی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اور ہمیں ساروں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. اور انہوں نے بائی دی وے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ روکنے چاہیے. میں نے یہ بھی پڑھی آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں سن. تو ڈالر سے سب سے زیادہ کون باہر بھیجتا ہے؟ یہ سر محل جو تھا یہ کدھر, کون سے ڈالر سے بنا تھا؟ یہ جو 4 مے فیئر کے فلیٹس ہیں یہ کون سے, ادھر سے کدھر سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر؟ وہ یہیں سے پیسہ باہر گیا تھا. وہ جو $60 ملین پڑا ہوا تھا آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں جو واپس آنا تھا, وہ کدھر سے ڈالر گئے تھے؟ وہ سارے چوری ہو کے یہاں سے گئے تھے. تو یہ آج بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے. سب سے بڑے منی لانڈرز تو یہ ہیں. حدیبہ پیپر مل کیا تھی؟ منی لانڈرنگ تھی. تو سارے جو منی لانڈررز ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روکنا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے. ہماری جو پاپولیرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی, صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان 3 سٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے تو جو ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آ گئے. اور ہماری یہ جو انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے. تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے. اور بدقسمتی سے ان کے
الیکشن ہی ایک سولوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو کوگ مائر کے اندر جو سارے سپیکرز نے بتایا کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں، اور جو آگے دو سیناریوز بتائے کہ یا آئی ایم ایف میں اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں، آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا، تو ان کی کنڈیشنلٹیز، اس سے کیا افیکٹ پڑے گا اس ملک میں غربت میں، اور دوسری چیز کہ اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی برا حالات ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہ آپ سمجھ جائیں کہ انفارچونیٹلی ان کو یہ جس مرضی طرف سے کان پکڑیں، سولوشن ایک ہی ہے الیکشنز، اور وہ یہ چاہتے نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی بڑی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں سن، تو ڈالر سے سب سے زیادہ کون باہر بھیجتا ہے؟ یہ سرے محل جو تھا یہ کون سے ڈالر سے بنا تھا؟ یہ جو 4 مے فیئر کے فلیٹس ہیں، یہ کون سے ادھر سے کدھر سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر؟ وہ یہیں سے پیسہ باہر گیا تھا۔ وہ جو $60 ملین پڑا ہوا تھا آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں جو واپس آنا تھا، وہ کدھر سے ڈالر گئے تھے؟ وہ سارے چوری ہو کے یہاں سے گئے تھے۔ تو یہ آج بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے۔ سب سے بڑے منی لانڈرز تو یہ ہیں۔ حدیبہ پیپر مل کیا تھی؟ منی لانڈرنگ تھی۔ تو سارے جو منی لانڈررز ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روکنا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا ایسا تھا ہمارے خلاف کہ جی تباہ ہو گیا ملک، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ہم آپ یقین کریں کہ جب ہماری کیبنٹ کے اندر یہ فگرز پریزنٹ کی گئی کہ ہماری 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ تھی آخری 2 سال، جو پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ ڈکٹیٹرز کو نکال دیں اور امریکن ڈالرز کو نکال دیں جو سیٹوں سینٹوں میں ایوب خان کے پاس آئے، ضیاء الحق کے زمانے میں افغان جہاد پہ آئے، جب انہوں نے کہا جی پینٹس ہیں تو انہوں نے اور ڈالرز منگوائے، اور پھر اپنے 80,000 لوگ مروا لیے وار آن ٹیرر میں، اور وہ ڈالرز آئے۔ اس کو آپ نکال دیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمنس ہے۔ اور جب یہ ہماری کیبنٹ کے اندر یہ پرفارمنس بتائی گئی تو میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہماری کیبنٹ والے نہیں مان رہے تھے۔ اتنا بڑا پروپیگنڈا چل رہا تھا، ہم پہلے سے کنونس ہوئے تھے کہ جی ہم ملک تباہ ہو گیا، ہم اتنے برے ہیں۔ تو جب یہ فگرز اناؤنس ہوئی ہماری کیبنٹ میں، اور پھر ہماری کیبنٹ نہیں مان رہی تھی، باقاعدہ پھر بریک ڈاؤن دی کہ یہ سیکٹر میں اتنی، ایگریکلچر میں یہ گروتھ، سروس سیکٹر